ایک بھرپور رچ کلچر ہمیں کشمیر کے اس الیکشن کمپین میں دکھائی دیا ہے، لیکن کا لفظ مجھے بار بار اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے کمپیریزن کیا پاکستان کے الیکشن کلچر سے، کمپین کا جو سطح ہوتی ہے، اور کشمیر کی کمپین. بہت واضح فرق ہے شعور کی سطح پہ. وہ خان صاحب کا وہ جملہ ہے جس میں وہ واقعی کشمیر کے سفیر دکھائی دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن کی تقریر کی ایک کنٹینیوٹی ہمیں دکھائی دی. آزاد کشمیر کو میں صوبہ بنانا چاہتا ہوں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز. بات کرنے جا رہا ہوں کشمیر الیکشن پر. کشمیر الیکشن ایک پارٹی جیت چکی ہے. الیکشن سے پہلے وننگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں، بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. وہ پارٹی کون سی ہے، کیسے جیتی ہے، اور کل کیا واقعتاً آپ کو الیکشن رزلٹ آنے سے پہلے ابھی جو میں الیکشن رزلٹ دے رہا ہوں یہ سننے کے بعد پھر آپ کیا رائے رکھتے ہیں، اس پہ میں بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کشمیر الیکشن میں بڑے دلچسپ مناظر دیکھنے کو ملے. مریم نواز نے پورے کشمیر کا وزٹ کیا، جہاں جہاں وہ گئیں 70% تو انہوں نے وزٹ کیا ہوگا. کمپین میں وہ عملی طور پر نظر آئیں، اور ان کی اس کمپین سے نظر آ رہا تھا کہ وہ 2023 کے الیکشن کی، پاکستانی الیکشن کی کمپین کرنے کے لیے کتنی بیتاب ہیں، کتنی پرجوش ہیں اور کتنی نڈر ہیں. یہ ان کے اگلے الیکشن کے لیے ایک لیڈرانہ سٹائل میں ان کی ایک انٹری تھی باقاعدہ، اور یہ انٹری کافی سوشل میڈیا پر اس کو پذیرائی حاصل ہوئی ہے. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آصفہ بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی سے جیسے ہی آتی ہیں، پیپلز پارٹی کے جو جالے ہیں کشمیر میں، ان کے اندر ایک نیا ولولہ دیکھنے میں آتا ہے، ایک نیا جذبہ اور جوش دیکھنے میں آتا ہے. بلاول تو کہیں نہ کہیں ہمیں دکھائی دیتے ہیں، لیکن پی ڈی ایم ملتان کے جلسے کے بعد آصفہ بھٹو کی اس انٹری نے ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی کو، اس کے گراف کو بلند کیا، اور یہ واضح نظر آیا. تیسری انٹری عمران خان صاحب کی، وزیر اعظم پاکستان. ان کا خطاب کلیدی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس سے پہلے گنڈاپور صاحب نے جو کچھ کیا وہاں پر، اور پھر الیکشن کمیشن کے اس کے اوپر انہیں واپس بلایا گیا. ان کے کشمیر میں جلسے، شیخ رشید صاحب کا کشمیر میں جلسہ جو تھا وہ بڑا زبردست رہا. شیخ صاحب نے اپنے روایتی سٹائل میں گفتگو کی، اور لوگ ان کو دیکھنے آئے، ان کو سننے آئے. یہ بات، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ شیخ رشید احمد عوامی مقبولیت رکھتے ہیں، لوگ ان سے بے پناہ پیار کرتے ہیں. میں نے شیخ صاحب کے بدترین سیاسی مخالفین کو بھی ان سے پیار کرتے دیکھا، اور اس کی وجہ ان کا حسن اخلاق ہے، ان کی لوگوں سے محبت ہے، اور ان کا عوامی سٹائل ہے. یقیناً ایک سیاستدان جو ہے وہ اگر صدیوں تک زندہ رہتا ہے تو وہ اپنے اسی سٹائل پر زندہ رہتا ہے. اب آگے آتے ہیں تھوڑا سا جس الیکشن نتیجے کی میں نے بات کی. ہم نے سوشل میڈیا پہ ساتھ ہی کچھ کشمیر کی ایسی انقلابی جماعتوں کے بھی ریلیاں دیکھیں، جو اپنے 100، 150، 200 حامیوں کے ساتھ نکلے، اور انہوں نے کہا کہ جے کے ایل ایف کی میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ اس الیکشن کو نہیں مانتے اور نامنظور ہے اور وہ سب کچھ. اور پھر انہوں نے جو دونوں سائیڈز ہیں ان کو برابر کرنے کی بھی بات کی، اور سارے معاملات جو تھے، یعنی ایک بھرپور رچ کلچر ہمیں کشمیر کے اس الیکشن کمپین میں دکھائی دیا ہے. لیکن کا لفظ مجھے بار بار اس لیے آ رہا ہے کہ میں نے کمپیریزن کیا پاکستان کے الیکشن کلچر سے، کمپین کا جو سطح ہوتی ہے، اور کشمیر کی کمپین. بہت واضح فرق ہے شعور کی سطح پہ. میں نے اتنا کلیئر ویژن کسی ووٹر کا کم ہی دیکھا ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ کشمیر کے لوگ سیاسی طور پر اتنے مضبوط ہیں. وہ اپنے ووٹ کو اپنا حق سمجھ کر کاسٹ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ حق ہی انہیں جتوانے والا ہے. جس پارٹی کا سروے سامنے آیا اور جو لیڈ کرتی دکھائی دی، وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. سیاسی پنڈتوں کا یہ کہنا ہے کہ کل پاکستان تحریک انصاف جیت کر اپنا اگلا میدان مارنے جا رہی ہے، یعنی کشمیر میں اپنی حکومت بنانے جا رہی ہے. اس کے پیچھے جو مین ریزن بتائی جا رہی ہے وہ خان صاحب کا وہ جملہ ہے جس میں وہ واقعی کشمیر کے سفیر دکھائی دیے،
اور اس کے ساتھ ساتھ یونائٹڈ نیشن کی تقریر کی ایک کنٹینیوٹی ہمیں دکھائی دی. خان صاحب کا جملہ میں دہرائے دیتا ہوں، بلکہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو وہ میں دکھا سکوں. آپ خود سن لیجئے ایک مرتبہ. سب سے پہلے تو اس شاندار استقبال کا آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اس کے بعد میں پہلے جو یہ مخالف کیمپین کر رہے ہیں، میں دو چیزوں کی صفائی پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلے باقی باتوں سے پہلے یہ کہا جا رہا ہے کہ آزاد کشمیر کو میں صوبہ بنانا چاہتا ہوں. یہ کدھر سے بات آئی ابھی تک مجھے نہیں اس کا علم. لیکن جو میں آپ کو اب واضح کرنا چاہتا ہوں کہ 1948 میں دو یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن تھی. اس کے مطابق جو انٹرنیشنل کمیونٹی، عالمی دنیا، انہوں نے کشمیر کے لوگوں کو حق دیا تھا کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا. یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن میں کشمیر کے لوگوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا وہ ہندوستان کے ساتھ جائیں گے یا پاکستان کے ساتھ جائیں گے. میں آج آپ کے سب کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا، مجھے پورا اللہ پہ ایمان ہے کہ جتنی کشمیر کے لوگوں نے قربانیاں دی، یہ قربانیاں ضائع نہیں ہوں گی. اللہ نے آپ کو وہ حق دینا ہے. ریفرینڈم ہوگا انشاءاللہ، اور آپ فیصلہ کریں گے کہ ہندوستان نہیں، آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد یہ میں آج آپ کو اصل بات کہنا آیا ہوں کہ اس کے بعد میری حکومت پھر ایک ریفرینڈم کروائے گی، اور اس ریفرینڈم میں کشمیر کے لوگوں کو ہم کہیں گے کہ آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہو یا آزاد ہونا چاہتے ہو. خان صاحب کی یہ سپیچ ہے، یہ ان کے کشمیر کے حوالے سے، پاکستان کا کشمیر کے حوالے سے، پاک فوج کا کشمیر کے حوالے سے کیا ویژن ہے اس کی عکاسی کرتی ہے. نو ڈاؤٹ کشمیری 7 دہائیوں سے زیادہ اپنے جان و مال کی قربانیاں دے رہے ہیں، اور اسی برابری کی سطح پر پاکستان یا پاکستانی بہن بھائی بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ لائن آف کنٹرول کی دونوں جانب بھارتی بلا اشتعال فائرنگ اور بربریت جب اپنے عروج پر ہوتی ہے، تب سینہ سپر کیے ہوئے ہمارے پاک فوج کے جو جوان ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ سویلین آبادی کو زیادہ سے زیادہ سیو کیا جائے اور اپنی جان آفرین کے سپرد کی جائے. جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر ایک ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ بڑا محکوم علاقہ ہے، بڑا جو ہے وہ ڈاؤن علاقہ ہے. لیکن اس الیکشن نے تو ساری چیزوں کو بدل کر رکھ دیا. سیاسی طور پر اتنے کلیئر لوگ جو اپنے حق کی بات کر رہے ہیں، جو اپنے حق کے لیے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ہم بارڈر کے اس طرف دیکھتے ہیں، دوسری طرف کے کشمیر کو دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ ہمیں ویژن اور سطح پہ دکھائی دیتا ہے، اور وہ ہے ان کی آزادی کا ویژن. پھر وہاں پہ جو میرے ساتھ لوگ موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، یا ہم سوشل میڈیا پہ جن لوگوں کو پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ وہ اس محکومیت کو بھی منظور کیے بیٹھے ہیں. وہاں 2 طرح کی چیزیں پائی جا رہی ہیں. کمپیریزن نہیں کروں گا کیونکہ یہاں کا کشمیر بہت ترقی یافتہ ہے، بہت آگے بڑھ چکا ہے،
اور یونائٹڈ نیشن نے جب بھی یہاں پہ وزٹ کیا ہے بہت ہی متاثر کن انداز میں گئے ہیں، اور یہ جو الیکشن کمپینز ہوئی ہیں بہت ہی ہیلدی کلچر، بہت شاندار، بہت ہی مربوط، بہت ہی منظم، اور یہ جو رویہ ہوتا ہے یہ جمہوری سطح پہ ایک معاشرے کو قوم کی سطح پر لاتا ہے، اور یہی جمہوری رویہ اب کشمیریوں کو ایک قوم کی سطح پر سامنے لائے گا، اور یہ وہ رویہ ہے جس کی صدیوں سے ضرورت تھی، اور پاکستان میں تو بے انتہا ضرورت ہے۔ اگر آپ پاکستان میں الیکٹیبل سے یا پاکستان میں چوروں، غنڈوں، لٹیروں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو اپنے ووٹ کو آپ صحیح طریقے سے استعمال کرنا سیکھیں۔ جب تک آپ اپنے ووٹ کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے، گلی محلے کی ٹکے ٹوکری کی سیاست سے باہر نہیں نکلیں گے، 4 بلب لگانے ہیں، 2 لالٹینیں ٹھیک کرنی ہے، ایک گلی پکی کرانی ہے، قرآن پاک کے اوپر حلف رکھ دیا ہے، چاچے کے مامے نے آ کے منتیں کر لی ہیں، وہ اپنے دوست سے وعدہ کر آیا ہے، وہاں اس کی انسلٹ ہو جائے گی، برادری سسٹم، جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی تب تک آپ اپنے ووٹ کو، اپنے شعور کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ یہ کیسے ختم ہوگی؟ آپ جس پارٹی کو ووٹ دینے جا رہے ہیں یہ دیکھیے کہ ان کا منشور کیا ہے، اور وہ جو کینڈیڈیٹ وہاں پر موجود ہے کیا وہ آپ کے بچوں کے 5 سالہ مستقبل میں انٹرسٹڈ ہے؟ اگر وہ انٹرسٹڈ ہوا تو آپ کے علاقے میں سکولز بنوائے گا، کالجز بنوائے گا، مدرسے بنوائے گا، مساجد بنوائے گا، پارکس بنوائے گا، صحت کے لیے کوئی نہ کوئی ڈسپینسری یا چھوٹا موٹا ہاسپٹل بنوائے گا، یا 24/7 کی جو ایک ہیلتھ وین ہوتی ہے، ایمرجنسی وین ہوتی ہے، وہ موجود ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے کہ علاقے کے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کو ٹوٹل وہ کاؤنٹ کرے گا، اور ان کی ملازمتوں کے لیے، ان کے روزگار کے لیے برابر طریقے سے جو ہے وہ کام کرے گا۔ جب آپ کو یہ چیزیں اپنے امیدوار میں نظر آئیں گی بجائے اس کے کہ جو میں نے پہلے عرض کیا، تو پھر آپ کا ووٹ ایک شاندار ووٹ ہوگا۔ پھر آپ کے بچوں کا مستقبل، 5 سال بچہ بڑا ہو جاتا ہے اور بڑے جو ہے وہ بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی وقت اور ووٹ دونوں کی جب تک آپ قدر نہیں کرتے تب تک آپ ایک مثالی معاشرے کی جانب نہیں بڑھ سکتے۔ کل کی جیت پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہے، پاکستان تحریک انصاف کو مبارک ہو یہ جیت۔ اس کے بعد بہت واویلا ہونا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ہم نے دیکھا عبدالرشید ترابی صاحب نے جس طرح حمایت کا اعلان کیا، اس کے اوپر بڑی لان تان ہوئی، بڑی گفتگو ہوئی، بڑے جو ہے وہ کمنٹس آئے، بڑے لوگوں نے جو ہے وہ شور مچایا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ سیاست میں سب کچھ جائز ہے، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اس لیے کلیبوریشنز ہوتی ہیں۔ جب کلیبوریشنز ہوتی ہیں تو پھر ایسے ہی اتفاقات جنم لیتے ہیں جنہیں ہم حادثات کی شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں کل پاکستان تحریک انصاف کی جیت کے بعد جہاں عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق کشمیر کو ایک آزاد اور خود مختار کشمیر کی جانب بڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، وہیں پہ اپوزیشن کی جانب سے ایک بہت خوفناک رد عمل بھی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ جس طرح سے مریم نواز نے اس کمپین کو لیڈ کیا ہے اور انہوں نے اپنی انٹری کو مؤثر بنایا ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ ہاں وہ لوگوں سے بات کرنا جانتی ہیں اور ہاں وہ لیڈ کر سکتی ہیں، انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو وہاں منوایا ہے، اور یقیناً یہ شریف فیملی، بالخصوص شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے لیے بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ خیر، میاں نواز شریف صاحب نے جو ووٹ چوری ہونے سے بچانے کے عمل کا بھی واضح کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ کل ووٹ چوری ہوتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف جیتتی ہے۔ ہمارے پاس جو غیر مصدقہ جو ذرائع نے جو خبریں دی ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کل ون کر رہی ہے۔ آنے والا دن، آنے والے سال، آنے والے مہینے ارض پاک کے لیے، کشمیر کے لیے خوشیوں کے ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔